کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مدرسہ تھا، آپ کے مدرسے کے اندر حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ پڑھا کرتے تھے۔ ابھی بچپن کا عالم ہے، چھوٹے بچے ہیں، اور ایسا پڑھا کرتے تھے کہ پڑھنے کا حق ہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ چھوٹی سی عمر تھی، پڑھتے تھے، دل جمی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب پڑھتے تھے تو دھیان صرف پڑھائی کی طرف ہوا کرتا تھا۔ اور ایک وقت پھر ایسا آیا، سلطان محمود غزنوی کے مدرسے کے اندر خود سلطان محمود غزنوی آیا۔ سارے بچوں نے دیکھا، اٹھے، سلام کرنے کے لیے پہنچے۔ استاد صاحب آئے، انہوں نے بھی سلام کیا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ علی بن عثمان وہیں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا پڑھ رہا ہے کہ اس نے دیکھا بھی نہیں کون آیا ہے کون نہیں آیا۔ سر جھکا ہوا ہے، کتاب کی طرف توجہ ہے، اور پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں استاد صاحب پکار کے کہتے ہیں، علی دیکھتے نہیں ذرا کون آیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کون ہے۔ حضرات عزیز وقار اتنا دیکھنا تھا کہ علی بن عثمان نے جب دیکھا، سلطان محمود غزنوی بھی دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے سلطان محمود غزنوی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ سلطان محمود غزنوی حضرت داتا صاحب کی آنکھ کی تاب نہ لا سکا۔ آپ کی جو تجلیات آپ کے چہرے پہ رونما ہو رہی تھی ان کو دیکھ نہ سکا، اس نے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا۔ کہا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جو آج اس انہماک کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جو اپنے علم حاصل کرنے کے اندر اتنا مصروف ہے۔ استاد صاحب کو پکار کے کہا کہ سنو، اس طرح کے بچے نام کو روشن کیا کرتے ہیں، اس طرح کے بچے مدرسے کا نام دنیا کے اندر پھیلایا کرتے ہیں، اس طرح کے بچوں کی مدرسے کو یا مدارس کو ضرورت ہوا کرتی ہے۔ حضرات عزیز وقار یہ تو اس وقت کی بات تھی نا کہ جب آپ چھوٹے سے تھے، اور آپ نے پھر تعلیم حاصل کی، اپنے شیخ سے مرید ہوئے، بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد شیخ صاحب نے آپ کے ہاں حکم بھی کیا تھا کہ جاؤ لاہور کے اندر، وہاں پہ جا کے آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اسلام کو پھیلانا ہے۔ لیکن آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے، حضرت داتا صاحب کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو بیان کرنا ہے کہ آپ جب زندگی گزار رہے تھے، آپ کے سامنے جب واقعات آتے تھے تو آپ ان کا حل کیسے نکالتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کتاب کشف المحجوب جو تصوف کی کتاب ہے، جس سے لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں، جس کو پڑھ کے لوگ اللہ کے ہاں قرب کی منازل کو طے کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کتاب کے حوالے سے اس کی اہمیت، وجہ تسمیہ، اور اس کے اندر جو آپ نے کچھ واقعات بیان کیے جو ہمارے لیے فائدے کے باعث بنیں گے انشاءاللہ، وہ بیان کیے جائیں گے۔ حضرات عزیز وقار داتا صاحب کو جب اپنی زندگی کے اندر کوئی مشکل آیا کرتی تھی تو داتا صاحب خود کسی ولی کے مزار پہ چلے جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل آتی نا تو میں بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ کے دربار پہ چلا جاتا، وہاں پہ جب جاتا تو اللہ میری مشکل کو حل کر دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب مجھے مشکل آئی، میں بایزید بستامی کے دربار پہ گیا، وہاں پہ میں نے 1 مہینہ گزارا، دوسرا مہینہ گزارا، تیسرا مہینہ گزارا، 3 مہینے گزارے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، میری مشکل دور نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں میں وہاں پہ دربار پہ رہا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ جنگل کی طرف جاتا ہوں۔ آپ نے خراسان کی طرف جانا شروع کیا۔ جب چلتے چلتے رات ہو گئی، اسی خراسان کے اندر آپ نے وہاں پہ ٹھہرے۔ وہاں پہ کچھ نام نہاد کچھ ولی تھے جو اپنے آپ کو ولی کہتے تھے، یہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھا نا کہ کون سی فیلڈ، کون سا شعبہ ایسا ہے جس کے اندر عزت بھی ملتی ہے، جس کے اندر لوگ حیا بھی کرتے ہیں، جس کے اندر سب کچھ ملتا ہے، لوگ اسی کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح دہشت گردوں نے دیکھا نا کہ اس علاقے کے اندر اعتماد مولویوں پہ کیا جاتا ہے، اعتماد اس بندے پہ کیا جاتا ہے جو داڑھی رکھتا ہے۔ یہ پہلے ایسا ہی تھا ہمارے علاقے کے اندر، یہ دنیا کے اندر جو بندہ داڑھی رکھا کرتا تھا نا اس کو شریف سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بھلا مانس آدمی ہے۔ لیکن جب دہشت گردوں کو کچھ نہ نظر آیا نا کہ کیسے کس روپ کے اندر جائیں اور جا کے فساد پھیلائیں، تو انہوں نے پھر یہ امن والا شعبہ، یہ مولویت والا شعبہ، داڑھی رکھنا شروع کر دی، سر پہ امامے پہننے شروع کر دیے، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر ہم اس شعبے کے اندر سے جائیں گے، یہ حلیہ اپنا کے جائیں گے، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ حضرات عزیز
سی وقار پھر دہشت گردوں نے ایسا کیا، وہ تو کام کر کے چلے گئے، لیکن اس قوم کے اندر جن کو ضرورت تھی ہر وقت علماء کی، یہ عام سادہ سے بندوں کو معاشرے کے اندر ہر وقت مولوی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دہشت گرد اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں کے اندر مولویوں کی نفرت بھر کے چلے گئے۔ آج بھی لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے کہ مولوی تو دہشت گرد ہوتے ہیں، اس نے داڑھی رکھی ہے، اس کا خیال کرنا۔ حضرات سی وقار کہاں میرے رب کے محبوب کی سنت تھی داڑھی رکھنا، امامہ شریف پہننا ان کا طریقہ تھا، ان کی سنت تھی، لیکن کچھ نام نہاد لوگوں کی وجہ سے آج یہ عوام علماء سے نفرت کرتی ہے، آج یہ عوام علماء کو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ ورنہ بڑے بڑے بادشاہ بھی جو تھے نا اپنے دربار کے اندر مولوی کو رکھا کرتے تھے، اسی سے مشورہ لیا کرتے تھے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو سب سے پہلے مولوی سے پوچھا جاتا ذرا قرآن و حدیث دیکھ کے بتانا اس کے اندر یہ کیا کرنا ہے، اب اس مسئلے کا حل کیسے تلاش کرنا ہے۔ یعنی آج بھی اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، عوام کو ضرورت ہے، لیکن عوام نے جب کھرے اور کھوٹے ان کی پہچان کو چھوڑ دیا، جو کچھ مارکیٹ میں آیا اسی کو حاصل کرتے گئے، تو ایسا وقت آیا آج یہی عوام ہے ان کے دل کے اندر علماء کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ اس نفرت کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام کی اپنی اصلاح بھی نہیں ہوتی، مولوی جو مرضی کہتا رہے، چاہے منبر پہ قرآن و حدیث کو بیان کیا جاتا رہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر سوال ہے کہ مولوی اس طرح کے ہوتے ہیں، مولوی دہشت گرد ہوتے ہیں، مولوی تو جناب یہ کام کرتے ہیں، مولوی کے اندر تو یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ ان خرابیوں کو ذہن کے اندر عوام نے رکھا، اس رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج عوام بھی ذلیل ہو رہی ہے، آج یہ عوام اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے، آج یہ عوام اپنی آخرت کی فکر نہیں کر رہی۔ اگر مولوی کوئی بات کہہ بھی دے تو اس کی بات کے اوپر بھی شک کیا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے، اپنی طرف سے سنا رہا ہے۔ المختصر یہ اس وقت کی بات تھی، نام نہاد ولی تھے جن کے پاس داتا صاحب کو رات گزارنا پڑ گئی، لیکن وہ تھے جو نام نہاد، اپنے کھانے کے لیے اچھی چیز کو رکھا، داتا صاحب کو خشک روٹی دی، اور روٹی ایسی دی کہ جس کے اوپر پھپھوندی لگی ہوئی تھی، یعنی جو کھانے کے قابل ہی نہیں تھی۔ حضرات ایسی وقار داتا صاحب کو وہ دی، طرح طرح کی باتیں سنائی، طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ صبر کیا، کیونکہ میں جانتا تھا، کیونکہ داتا صاحب ایک صاحب حسن اخلاق آدمی تھے، اسلام کو پڑھ رکھا تھا، تصوف کو مانتے تھے، تصوف کی منازل انہوں نے طے کر رکھی تھی، راہ سلوک کو طے کیا تھا، علم و معرفت ان کو حاصل تھی۔ آپ نے ان کی تکالیف کے اوپر صبر کیا، کہتے ہیں میں نے صبر کیا نا تو اللہ نے اس صبر کی وجہ سے میری مشکل کو دور فرما دیا۔ یعنی ان نام نہاد ولیوں کے پاس بیٹھے تھے، جو مرضی جس طرح کی مشکل پیش آ رہی تھی، ایک صبر تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں ان بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ داتا صاحب اس بات سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تو محبتی صبر کرنے والوں کے ساتھ فرماتا ہے، یعنی ان کے اوپر بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے صبر کیا، اس صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو میری مشکل 3 مہینے بایزید بستامی کے دربار پہ حل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اس مشکل کو برداشت کرنے کے نتیجے میں حل فرما دی۔